درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساءكم، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن اصبعي السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وماله، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو زياء فإلي وعلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر الاحترام علماء الكرام، حاضرین جلسات و نصیر خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے. آج کا عظیم الشان اجلاس جو اسلامی معاشرہ کے پاکیزہ عنوان پر جمعیت علماء کے زیر انتظام منعقد کیا گیا. آپ بہت دیر سے اکابر علماء کی زبان سے کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح اور فلاح سے متعلق میری باتیں سماعت فرما رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مسلم شریعت کی حدیث پڑھا. اس حدیث میں حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. وہی 3 بات اختصار کے ساتھ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. شاید یہ ہے کہ آپ میرے توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شاعر صاحب تھے جو شعر پڑھتے تھے شعر لکھتے. وہ اپنے شاگردوں کو شعر پڑھنا اور شعر لکھنا بھی سکھاتے، اس لیے ان کو استاد شاعر کہا جاتا ہے. ایک دن استاد شاعر نے اپنے ایک شاگرد سے کہا: آج میں تمہیں ایسا شعر سناؤں گا جو ایک شعر 1 لاکھ روپئے کا. استاد نے شاگرد کو شعر سنایا. شاگرد نے استاد سے اس شعر کو یاد کر لیا. شاگرد سمجھ بیٹھا کہ اب ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گیا، اس لیے کہ یہ شعر 1 لاکھ روپیہ تھا. وہ شعر یاد کرنے کے بعد وہ سبزی کی دکان پر پہنچا. اس کے پاس تمہیں آگے پہنچا. سبزی بیچنے والوں نے جب پیسہ مانگا تو 1 لاکھ روپئے کا شعر اس کو سنایا. کہا 5 کلو آلو کا پیسہ لے لو، باقی رقم واپس کر دو. تو سبزی بیچنے والے نے کہا ایسا بھاری رقم سے تم واپس لے جاؤ، ہمارے آلو واپس کر دو. یہ جوتے کی دکان پر پہنچا. 2 جوڑا جوتا خریدا. جب جوتا بیچنے والے نے پیسہ مانگا تو اس نے وہی جان بیچنے والا شعر سنایا. کہا 2 جوڑا جوتے کی قیمت لے لو، باقی رقم واپس کر دو. تو جوتا بیچنے والے نے کہا جوتا واپس کر دو، 1 لاکھ روپئے کا شعر واپس لے جاؤ.
اب وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت آج معلوم ہوا آپ جھوٹ بھی بولتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ شیر 1,00,000 روپئے کا ہے، اس لاکھوں کے والے سے 5 کلو آلو ملتا ہے، 90 جھوٹا ملتا ہے، یہ 1,00,000 روپئے کا شیر کہاں؟ تو استاد سمجھ گیا کہ یہ احمق آدمی، اس نے ہماری بات کو سمجھا ہے۔ تو استاد نے کہا اگر اس شیر کی قیمت کا تم اندازہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں شعراء کی مجلس میں جانا پڑے گا، ادبا کی محفل میں جانا پڑے گا، صاحب کلام کے پاس جانا پڑے گا، مالک زبان کے پاس جانا پڑے گا۔ کلام والا کلام کی قیمت جانتا ہے، زبان والا زبان کی قیمت جانتا ہے، جو مالک زبان ہے وہ زبان کی قیمت جانتا ہے، سبزی بیچنے والا سبزی کی قیمت جانتا ہے، چمڑا بیچنے والا چمڑے کی قیمت جانتا ہے، کپڑا بیچنے والا کپڑے کی قیمت جانتا ہے، لکڑا بیچنے والا لکڑے کی قیمت جانتا ہے، لوہا بیچنے والا لوہے کی قیمت جانتا ہے۔ جیسے سبزی منڈی میں ملا کرتی اور کپڑا منڈی میں ملتا ہے اور چمڑا منڈی میں ملتا ہے، اسی طرح دین کی بات دیندار کے پاس ملے گی، اسلام کی بات مشکل کے پاس ملے گی۔ جس طرح دنیا کی چیزیں دنیا کی مارکیٹ میں ملتی، اسی طرح دین کی بات دین جاننے والے کے پاس، دین پر عمل کرنے والوں کے پاس ملے گی۔ دین کی بات دنیا دار کے پاس نہیں مل سکتی، دنیا کی چیز دنیا دار کے پاس مل سکتی ہے۔ یہ بات تو ساری دنیا مانتی ہے، مانتی ہے کہ دنیا کی چیزیں دنیا دار کے پاس ملیں گی، تو دین کی چیزیں دیندار کے پاس ملیں گی، اسلام کی باتیں دشمن کے پاس ملیں گی، فسادی کے پاس فساد کی بات ملے گی۔ اس لیے آپ قرآن کے ساتھ ہماری بات سنیے، میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ، یہ انصاری صحابی، انصاری صحابی ماننے کا مطلب یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ انصار صحابہ مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں نہیں رہتے۔ انصار صحابہ مدنی صحابہ کو کہا جاتا ہے اور مہاجر صحابہ مکی صحابہ کو کہا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرا والد بدر میں شہید ہو گئے، میری 6 چھوٹی بہنیں تھی، میں ہی بہنوں میں بڑا تھا۔ والد کی شہادت کے بعد میرے سامنے مسئلہ تھا خود اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنی بہنوں کی پرورش کا۔ انہوں نے ایک عمر دراز عورت سے رشتہ کیا۔ اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا تم نے شادی کر لیا؟ تو جابر کہتے ہیں ہاں میں نے شادی کر لیا۔ جابر نے مدینہ میں نکاح کیا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطلاع نہیں پہنچی، اللہ کے نبی جابر کی شادی میں نہیں پہنچے۔ معلوم ہوا نکاح بیاہ کو موقع کرنا بڑے آدمی کے ذمہ ہے، وہ سنت طریقہ نہیں، یہ رسمی اور واقعی طریقہ۔ جتنے لوگ موقع پر موجود ہیں اپنے قریبی لوگوں کو شریک کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے بڑے آدمی کے انتظار میں نکاح کا موقع کر رہے ہیں کہ حضرت جی نکاح کریں گے تب تک نکاح ہوگا، حاضر جی نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی موقع کا محفوظ نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرا کے نکاح ہو جائے گا۔ جابر بن عبداللہ کے نکاح کی خبر نہیں پڑی،
تو اللہ کے نبی نے کہا جاتا تم نے تمہاری عورت سے نکاح کیا میں تمہاری عورت، تو جانا ہوگا اللہ کے رسول میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا، کہا بڑی عمر کی عورت سے نکاح تم نے چھوڑ دیا، تو جاگر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری 6 چھوٹی بہنیں، اگر میں کم عمر لڑکی سے نکاح کرتا تو میری بہنوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، میں اپنی بہنوں کی تعلیم و تربیت کی دینی ضرورت کو پیچھے لگا اپنے جذبات و خواہشات کو تشخیص کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ بھائی نے اپنے بہنوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، کئی جب اللہ کے نبی کی تعلیم کا اثر تھا تو بھائی اپنے بہنوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا تھا۔ آج جب معاشرے میں فساد پیدا ہو گیا تو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا فرض نہیں کرتے، یہ فرق ہے، یہ ضرورت نہیں۔ میں جابر بن عبداللہ کہتا ہوں میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو آج اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبی میں خطبہ دیا، بیان کیا، نبی نے کیا بیان کیا؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے 3 باتیں آج بیان فرمائی۔ دین کی بات اسی طرح سننا چاہیے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم سے کم آپ کو اتنا یاد رہے کہ مولوی صاحب نے 3 بات بتائی ہے یا 30 بات بتائی ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ 3 بات بتائی یا 30 بات بتائی ہے۔ جا کے کہتے ہیں آج اللہ کے پیغمبر نے 3 باتیں بتائی۔ ایک مسئلہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر میں انہوں نے کہا دلی میں ایک قطب مینار اتنا پرانا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، پروگرام ختم ہوا، لوگ چلنے لگے تو ساتھی نے راستے میں دوسرے ساتھی سے پوچھا مولانا نے کیا بیان کیا؟ کہا بہت ساری باتیں بتائی، کہا یہ بہت بات کرو کہا، تو کہا تم کو یاد نہیں؟ مولانا کہہ رہے کہ دلی میں ایک کتا بیمار ہے۔ مولانا نے کہا دلی میں ایک قطب مینار یہ سونے دانوں کے درمیان موصول ہوا تھا، چار پلانے والے کو بار بار گھوم گھوم کر کے دیکھ رہا تھا کہ کہنا ہم کو یہ چار گزارے۔ یہ بیان کرنے والے کی بات دھیان سے نہیں سن رہا، بیان کرنے والا کہہ رہا ہے دلی میں ایک قطب مینار اور یہ سونے دانوں کے درمیان سننے والا باہر کی طرف بول رہا ہے دلی میں ایک کتا بیمار۔ اس نے قطب مینار کو کتا بیمار بنا دیا، اس لیے دھیان سے سننا چاہیے۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 3 باتیں کون سی بتائی؟ پہلی بات سب سے پہلے نبی نے عقیدے کی بات کی ہے۔ اسلام میں عقیدہ اصل ہے، اگر عقیدہ اسلامی قرآنی ایمان تو اعمال پر اجر و ثواب کا حقدار بنے گا، اور اگر عقیدہ لکا پوکا اسلام سے ہٹا ہوا اختیار کیا تو مرتے دم تک اس کا سجدہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اسلامی ہے یا رسمی یا نمازی؟ اللہ کے پیغمبر نے عقیدہ بیان کیا، اسلامی عقیدہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد اسلام سے سنو۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہوتے ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ عقیدہ ختم نبوت، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں، میرے نبی بن کر آ جانے کے بعد اب
قیامت آئے گی، لہذا تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب قیامت آئے گی، تم قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا وَتَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ ہوئی کے گانے کی طرح اڑیں گے، زمین و آسمان کے نقشے کو الگ دیا جائے گا۔ اللہ جب قیامت قائم کرے گا تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کا حساب و کتاب کیا جا سکے، اس لیے قیامت کو برپا کیا جائے گا۔ نبی نے قیامت کے عقیدے کو امت کو کیسے سمجھایا؟ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو نبی کے بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نبی کے کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، مسجد میں جانے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کا طریقہ، جس کو نبی کی سنت کہا جاتا ہے، یہ کہ ہم کو معلوم ہو۔ اور نبی بیان کس طرح کرتے تھے؟ نبی کے بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بیان کرنے کا انداز طریقہ یہ تھا، اذا خطب احمرت عیناہ، نبی جب بیان کرتے تھے تو نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ جب نبی کا بیان سنتے تھے تو آنکھ کھول کر کے پیغمبر کو دیکھا کرتے۔ آج کل دیکھو دینی مجلس میں تو بہت سارے لوگ منڈی ڈال کر بیٹھتے، منڈی ڈال کر ٹکڑے ڈھونڈتے، منڈی ڈال کر سونا چاندی کا کام تلاش کرتا ہے۔ اس طرح دینی مجلس میں رکے ٹکڑے بالکل بہار بولا مددگار بنتا بیٹھنا، یہ دینی مجلس کی ادب کے خلاف بات۔ جابر نے آگ لگا کر نبی کو دیکھا تو جابر کہتے ہیں نبی جب بیان کرتے تھے تو نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، احمرت عیناہ وعلی صوتہ، اور نبی کی آواز بلند ہو جاتی۔ نبی پورے جوش و جلال کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ اپنی بات کرتے، وعلی صوتہ، نبی کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ اس نبی پرجوش ہو کر اپنی بات بیان کرتے، یہ سب نبی کے بیان کی کیفیت، نبی پرجوش ہو کر اپنی بات پوری جواب کے ساتھ کہتے تھے۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے آج بیان کیا کیا؟ اس کیفیت میں کیا بیان کیا؟ کہا لوگوں کو قیامت سے ڈرایا، چاہیے دعا بسو یہ جہاں چاہتے رہے گا کیا کمال ہے۔ روزہ ہم رکھیں، اشتہارات کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیان ہم کرتے ہیں، قیاسات سے لگے، بیوی ہماری دھمکی آج دے رہے طلاق نہیں دی، ارے اللہ کے بندے کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے، اس کو عقل سے کام لیں۔ ایک وقت میں دو کام کرو گے تب کئی بھی کام نہیں ہوگی۔ میرا نکاح نہیں ہے ملک میں کہیں بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے بیان کے دوران گرمی کا زمانہ ہو، شربت چل رہا ہے، سردی کا موسم ہو، چائے کا دور چل رہا ہے، میں اس کا سخت مطالب، ایک وقت میں بے کام نہیں ہونا چاہیے، کھا بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، دین کی بات سننے آئے ہیں، چائے پہ چائے رکھتے جائے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات اور قیاس کو کبھانے کی ہمت و طاقت نہیں ہے۔ قیاس کو ہم کو لگنی چاہیے، چائے ہم کو پینا چاہیے، پانی ہم کو پینا چاہیے، اور نہ ہم پانی پیتے ہیں نہ ہم چائے پیتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں افطار کرنے کے لیے آپ آ گئے۔ یہ تماشے کے کام نہیں کرنا چاہیے، دین کی بات ادب و احترام کے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ اگر زیادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی بات اس طرح موسم بیان کے ساتھ بیان کرتے تھے جیسے امیر لشکر اپنے ساتھیوں کو متنبع کرتا ہے، اس طرح نبی محبوب اپنی بات
متنبع کر کے بیان کیا کرتے تھے. آج نبی نے کیا کہا؟ سب بہت سنو میں آخری نبی بن کر آیا. ہمارے آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد کام بتائے. میرے آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد اب قیامت آئے گی. سب حکم و مساعتن، جیسے صبح کے بعد شام آتی ہے اور شام کے بعد صبح آتی ہے، ایسے میرے آ جانے کے بعد اب قیامت آئے گی. اسی بات کو نبی نے مثال دے کے دوسرے انداز پر سمجھایا. فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح. نبی نے مدینہ کے منبر پر، منبر رسول پر پڑھ کر یہ بات جب بیان کروائی تو بیان کے دوران نبی نے اپنی دو انگلیوں پہ اشارہ کر کے دکھایا اور بتایا. چنانچہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. یہ حدیث پڑھانے والا جب پڑھاتا ہوں، یہ کوئی بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہوں، تو جس طرح نبی نے یہ بات بیان کرتے ہوئے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا، آج تک کسی طریقے پر نبی کی یہ بات بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی. سوچو مسلمان، جس دین کے ماننے والوں اپنے پیغمبر کی انگلی کو متعین طور پر بتا دیا کہ نبی نے اشارہ انگلی سے کیا. اگر جادو نہ بتائیں تو دنیا میں کوئی آلہ نہیں ہے جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ نبی نے کس انگلی سے اشارہ کیا. جادو اگر یہ کر دیتے نبی نے 2 انگلی سے اشارہ کیا تو یہ احتمال باقی رہتا ابھی کی 2 انگلیاں یا شروع کی 2 انگلیاں یا 20 کی 2 انگلیاں. نبی نے وہ کون سی 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا؟ سارے شکر کو شراحت پہ کہا دیتے جابر بن عبداللہ کے مطابق ذکر کرتے کہانی کو بند کرنا مطابق کے اندر بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے سجادہ اور شہادت کی بیچ کا منا اور بڑھ والی انگلی پر ملا کر اشارہ کر کے دکھایا جیسے یہ جو انگلیاں آپس میں ملے رہی ہے ایسے میرے آزانوں کا بات قیامت دیکھتے ہوئے. اب قیامت آئے گی اور کچھ نہیں آنے والا. اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے کیوں بتایا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. اور یہ بات 1445 سال پہلے نبی نے بتائی. اس بات کے بیان کرنے کے بعد 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. اب آپ سوچیے وہ قیامت کتنی قریب آ گئی. وہ قیامت کتنی قریب آ گئی. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد. یہ اما بعد جب آپ عالم کا بیان سنتے ہیں تو وہ خطبے میں یہ جملہ بولتا ہے. یہ جملہ ان کے ابا کا پیدا کیا ہوا نہیں، یہ جملہ نبی نے استعمال کیا. وہ نبی کی سنت پر عمل کرتا. اما بعد کا مطلب کیا؟ اما پہلے ابا بعد یہ مطلب نہیں. اما بعد کا مطلب یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اب تک جو بات نبی نے کہی وہ بات انہانی طور پر تھی کہ جیسے قیامت یقینی چیز ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری میں لگ جائے. آخرت کی تیاری کے لیے تمہیں 3 کام کرنا ضروری ہے. اب اصل بات اللہ کے پیغمبر یہاں سے شروع کر رہے. اب تک جو بات میں نے آپ کو بتائی اس حدیث کی خبر سے وہ نبی کی گفتگو تمہیدی تھی. ابتدائی طور پر ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مقدمے کے طور پر یہ بات ذکر فرمائی. یہاں سے اصل بات شروع کرتے ہیں. جاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اصل بات کیا فرمائی؟ ارشاد فرمایا
فإن أصدق الحديث كتاب الله، کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام، باتوں میں سب سے پکی بات اللہ کی بات۔ اللہ کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن بھی بولا جاتا ہے۔ سارے کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام۔ ہم آپ کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ 1400 سال سے داؤد کا عرصہ گزر گیا، قرآن کے زیر صدر کو بدلا نہیں جا سکا۔ اللہ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور پاک قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، جو کام اللہ کا ہے اللہ کے حوالے کرو، جو کام اللہ کا ہے اللہ کے حوالے کرو، جو کام تمہارا ہے اپنا کام کرو۔ قرآن بچانا، قرآن محفوظ رکھنا، یہ کام اللہ کا ہے۔ تو جب یہ کام اللہ کا ہے اللہ خود کرے گا، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے آج مسلمانوں کی عملی زندگی کس طرح؟ کتنے مسلمان ہیں جو دن بھر میں 100 مرتبہ موبائل پر ہلو ہلو بولتے؟ کتنے مسلمان جو عورت ایسے ہیں جو دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ ہلو ہلو بولتے؟ جتنی بار دن بھر میں ہلو ہلو بولتے ہو کیا اتنی مرتبہ اللہ اللہ بھی بولتے؟ نہیں بولتے۔ ہلو ہلو کی تعداد بڑھتی جا رہی اور اللہ کی بول ہماری زبان سے نہیں نکل رہی۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے کلام سے رشتہ ہم نے جوڑ رکھا ہے، اللہ کے نام سے رشتہ ہمارا ہٹا ہوا ہے، ورنہ ہم اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لیتے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ اس کا فیصلہ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ جو زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا تو اللہ اس خوش نصیب بندے کا فیصلہ فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں، انبیاء کے روحوں کے پاس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام بندے کا بیٹھنا بند کر دیا کرتا ہے۔ اور جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اس بندے کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو قرآن پڑھنا چھوڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑتا ہے، ایسے لوگوں کو اچھے عمل کی توفیق کم ملا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور جتنے موقع مل سکے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ میں نے تنبیہ کے لیے اشارہ کیا کہ دن بھر میں جتنی بار ہم بولتے ہیں کہ اتنے مرتبہ میں ہم اللہ مانتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام۔ قرآن کو آپ اللہ کا کلام بھی مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ہمیں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤ تاکہ ہم بھی اس بات کے قائل ہو جائیں، تو آپ کس طرح اس کو سمجھائیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے، جو بات اگر آپ سمجھ گئے تو دوسروں کو بھی آپ سمجھا دیں۔ ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا نام، دونوں الگ الگ۔
ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا نام. اللہ کے کام کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر بنا سکے. اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر بنا سکے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ساری دنیا مل کر سورج کے مقابلے میں دوسرا سورج ہو رہا ہے، چاند کے جواب میں دوسرا چاند پیدا کر دے، ساری دنیا مل کر سورج کے مقابلے میں سورج نہیں آ سکتی اور چاند کے مقابلے میں چاند نہیں آ سکتی. اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر بنا سکے، اسے اللہ کا کام کہا جاتا ہے. اور بندے کے کام، انسان کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب دوسرا انسان لا سکے. انسان کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب دوسرا انسان لا سکے. میں نے ایک مثال دیا چاند سورج، اس کا جواب ساری دنیا نہیں لا سکتی. ایک چھوٹی مثال ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے آنکھ پیدا کیا، آنکھ میں روشنی پیدا کی، ساری دنیا مل کر ایک مچھر کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتی. ساری دنیا مل کر ایک مچھر کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا کام. اور انسان کے کام کو جس کا جواب دوسرا انسان لا سکے، جیسے یہ مائک، یہ چشمہ، یہ گھڑی، یہ موبائل، یہ سب انسانوں کے کام کہلاتے ہیں. اس کا جواب دوسرا انسان لا چکا ہے، دوسرا انسان اس کا مقابلہ تیار کر چکا ہے. تو خالق اور مخلوق کے کام میں کر دیا ہے. خالق کے کام کا کوئی جواب نہیں اور مخلوق کے کام کا جواب دنیا میں دیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں. جیسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے اللہ کے کلام کا کوئی جواب نہیں. اس لیے فرمایا کلمے میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام. دوسری بات، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے عمدہ طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کو ہم آج سنت کہتے ہیں. نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. نبی نے خود بتایا کہ زندگی گزارنے کے دنیا میں جتنے طریقے ہیں، ہم تمام تر طریقوں میں سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے ملانا، سب سے اچھوتا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کی پہچان کیا ہے؟ سنت کی پہچان کیا ہے؟ جن سے اپنے کو اہل سنت بولتے ہو، سنت کی پہچان معلوم ہے. میں آسان پہچان بتاتا ہوں. سنو، سنت کی پہچان کیا؟ کیسے پتا چلے کہ یہ چیز سنت ہے، یہ چیز سنت نہیں؟ اس کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیشنل نبی نہیں تھے، انٹرنیشنل نبی. یہ نیشنل نبی نہیں تھے بلکہ انٹرنیشنل نبی. کل عالم کے لیے نبی بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے. تو جب نبی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا تو اس نبی کے ماننے والا نہیں ساری دنیا میں ملے گی. جب ساری دنیا میں نبی کے دیوانے اور نبی کا دیوان رکھنے والے آپ کو ملیں گے تو اس نبی کا طریقہ ساری دنیا کے اندر یکساں آپ کو نظر آئے گا. اس نبی کا طریقہ ساری دنیا میں آپ کو ایک ہی طرح دکھائی پڑے گا. اب اس کے خلاف کوئی طریقہ ایسا جو چھیتریے ہے، علاقے کا ہے، چند صوبے میں چلتا ہے، دریا پار کرو تو اس طریقے کا کوئی وجود نہیں ملتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہے گریز طریقہ. یہ بعد میں اس پر تیار کیا گیا. جب نبی انٹرنیشنل ہے تو نبی کا طریقہ انٹرنیشنل دنیا میں پایا جائے گا.
ساری دنیا میں نبی کے دیوانے تو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ساری دنیا میں آج منگل مثال کے طور پر مسجد میں نماز سے پہلے اذان دی جاتی، نماز سے پہلے ارے بات سمجھ میں آ رہی، کون سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا میں پتا بھی چلنا چاہیے، ورنہ ہم سمجھے کچھ آپ سمجھے کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی، دنیا کے کسی ملک میں آج چلے جاؤ، اس ملک کی زبان کون ہے، وہاں کے لوگوں کو کاروبار کچھ بھی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جائیں گے تو نماز سے پہلے مسجد میں اذان سنائی پڑے گی۔ معلوم کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، جہاں مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جماعت سے، وہاں نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ نبی کا طریقہ، اسی میں سنت طریقہ کہا جاتا۔ جب نبی ساری دنیا کے لیے نبوت پر آیا تو اس کا طریقہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح نظر آئے۔ دوسری مثال، آپ دنیا کے کسی ملک کی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں مسجد کے طاق میں رکھا ہوا قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن کھولو گے تو سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھے گا، سورہ ناس پر مکمل دکھائی پڑے گا۔ ملک کوئی ہو، دیوار کوئی ہو، کاروبار کوئی، مگر ساری دنیا میں قرآن ایک طرح، ساری دنیا کی مساجد میں اذان ایک طرح۔ یہ نبی کی سنت کی پہچان ہے اور یہ قرآن کے کلام برحق ہونے کی پہچان ہے۔ ساری دنیا میں ایک ہی طرح قرآن آپ کو ملے گا اور ساری دنیا میں نبی کا طریقہ ایک ہی طرح آپ کو ملے گا۔ اس لیے نبی نے فرمایا زندگی گزارنے کے طریقے میں سب سے عمدہ طریقہ ہمارا طریقہ۔ جب یہ بات ہم نے سن لیا تو پھر یہ بات ہم کو ماننی چاہیے کہ نبی کا طریقہ ہی جب سب سے عمدہ طریقہ ہے تو نکاح بیاہ سنت طریقے پر کرنا چاہیے، رسم و رواج کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ نبی نے نکاح کرنے کا طریقہ جہاں بتایا ہے وہاں باراتی براتی مانتی استغفار کا کوئی ذکر ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کسی شادی میں باراتی نہ کر رہے یا اپنی بچی کے نکاح میں نبی نے اپنے دروازے پر باراتی کروایا ہے، نہ باراتی بننا ثابت ہے، نہ باراتیوں کا بنانا کھلانا ثابت ہے۔ یہ باراتی کی رسم یہ رسمی چیز ہے، اس کا نگاہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سمجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سب سے عمدہ طریقہ نبی کا طریقہ ہے تو خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں نبی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکار کرے گا کہ اسے نبی کا طریقہ نہیں چاہیے، بے ایمان انکار کرے گا، ایمان والا انکار نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے تعبیر سے ہمارا طریقہ سب سے عمدہ طریقہ۔ آگے کہا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے گندا طریقہ نیا طریقہ، رسمی رواجی چیزیں یہ گندا طریقہ ہے، نبی کا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سب سے گندا طریقہ رسمی طریقہ، سب سے برا طریقہ روائی طریقہ، سب سے گندا طریقہ سننا طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ان دو باتوں کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری بات بیان کیا۔ جابر کہتے ہیں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انا اولیٰ بکل مؤمن من نفسہ ومالہ، میں ہر مومن کے لیے اس کی جان اس کے مال سے زیادہ قریب۔ کیا کہا؟ میں ہر مومن کے لیے اس کی جان اس کے مال سے زیادہ قریب۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی سے پیار اپنی جان سے زیادہ کرنا چاہیے، نبی سے پیار اپنے مال سے زیادہ کرنا چاہیے۔ انا اولیٰ بکل مؤمن من نفسہ ومالہ، اس تنظیم کے بعد آگے تفسیر کرتے ہیں من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک ظلما او زیانا فإلی وعلیہ۔ اگر جابر کہتے ہوئے نبی نے آپ تیسری بات میں بتائی کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے، ترکہ چھوڑ کر جائے،
تو یہ ترکے کا مال اس کے بعد اس کو ملنا چاہیے. یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں تو آپ 70 کا ہوا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا مال کون سا مال؟ تو آپ دکان دیتے کہتے یہ دکان ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ کارخانہ ہمارا. میاں تب تک دھوکہ کھاتے رہو گے. یہ مکان، یہ دکان، یہ کارخانہ تمہارا نہیں. تمہارا مال کون سا مال؟ تمہارا مال وہ مال ہے جو مال تم نے کھا لیا، وہ تمہارا مال. تمہارا مال وہ مال ہے جو مال تم نے پہن لیا. اور تمہارا مال وہ مال ہے جو اپنے ہاتھ سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، قرآن چھپا دیا، قرآن تقسیم کر دیا، دعوت کی مدد کر دیا. یہ کام جو تم نے کیا، اس میں جو پیسہ تم نے خرچ کیا وہ پیسہ تمہارا. جو تم نے کھا لیا وہ مال تمہارا. جو تم نے پہن لیا وہ مال تمہارا. اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کر دیا وہ مال تمہارا. یہ مکان، یہ دکان، یہ بلڈنگ، یہ کارخانہ جس پر لچائی دلا ڈال کر بولتے ہو یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. یہ تو بارشوں کا ہے، تڑکا پانے والوں کا. جب مر جاؤ گے مکان یہی رہے گی، مکان یہی رہے گا، کارخانہ یہی رہے گا. یہ مکان تمہارا نہیں ہے، یہ مکان بارشوں کا، یہ کمپنی بارشوں کی ہے. لہٰذا اس کو اپنا مال سمجھنا پڑتا ہے. جو تم نے کھایا وہ تمہارا مال تھا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال تھا، جو تم نے اپنی مرضی سے سستا خیرات کر دیا وہ تمہارا مال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مرنے والا مر جائے اور ترکے میں مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کو ملنا چاہیے. من ترک مالا فلأہلہ، جو مال ترکے میں چھوڑ کر جائے وہ اس کے اہل وارث کو ملنا چاہیے. مگر معاف کیجیے، ہم تو مال کے حریص لالچی ہو گئے. وارث کو مال ہم دیتے نہیں، تاکہ ہم تقسیم کرتے نہیں. ہم تو بیوی کا مہر بھی دبا کے مر جاتی ہے. کتنے بوڑھے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، جبکہ مہر کی قیمت خالص عورت کی ملتی ہے. اس مہر کی رقم میں سے عورت کی اجازت کے بغیر شوہر 1 روپیہ خرچ کرنے کا حق نہیں ہوتا. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو مرد نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، وہ بیوی کے حق مہر پڑھنے کے طور پر کفن میں لپیٹ کر قبر میں سو رہے. اگر نبی کے طریقے پر عمل کرتے تو قرضے کے بوجھ سے وہ قبر میں دبا نہ کرتے، بلکہ ان کے دل میں قرضہ نہ ہوتا. نبی کو کہتے ہیں جو مال کرتے میں چھوڑا کر جائے وہ مال اس کے وارث کو ملنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں ورثہ تقسیم کرنے کا جتنا رواج ہونا چاہیے نہیں. ترکہ ورثہ تقسیم کرنے کا معاملہ مال کی محبت میں چھپایا اور دبایا جاتا. ہم کو رشتے دار کا حق ادا نہیں کرتے، ہم کو بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، تو ترکہ میں یہ سب مال کی محبت میں آج کا مسلمان کرتا ہے. ہمیشہ جوڑ کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اس غلط طریقے سے بھاگا کے ساتھ کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی. اب شوہر کے انتقال کے 3 دن کے بعد وہ بیوہ دروازے پر بیٹھ کر رو رہی. آئے مرحوم نہ رہے یہ کپڑا کون پہنے گا، آئے مرحوم نہ رہے یہ کپڑا کون پہنے گا. مرنے کا ایک منچلا رہتا تھا، وہ دونوں آیا کہنے لگا بھابھی صاحبہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خدمت کے لیے یہ حادثات تیار، ہم مرحوم کا کپڑا پہننے کے لیے تیار ہیں. بھابھی صاحبہ آپ گھبرائیے نہیں. بیوہ نے رونا بند کر دیا. اگلا دن آیا تو پھر بیوہ دروازے پر آ کر بیٹھ کے رونے لگی. اب یہ منچلا پھر بھاگا آیا، مگر بیوہ آج تو کچھ اور بڑی دیر لگی. آج بیوہ نے کہا مرحوم نے کندھا چھوڑا ادا کون کرے گا، مرحوم نے کندھا چھوڑا ادا کون کرے گا. جب منچلا بولا ہو بھائی تم بہت غیرت لوگ ہو،
ایک کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری تم لے لو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ من ترک مالا فلأهله ومن ترک دينا أو ضياعا فإلي وعلي۔ اللہ کے پیغمبر نے مدینہ میں اعلان کیا رکھا تھا اگر کوئی مرنے والا مر جائے اور قرضے میں قرضہ چھوڑ کر جائے، اس کے وارث قرضہ ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے باخبر کرے، اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ہے نبی کا طریقہ، ہم قرضہ دیتے نہیں، اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قرضہ ہمارے ذمہ ہے اور وہ مر گیا تو قرضے کا ذکر کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی نے تو یہاں تک امت کو بتایا تھا اگر کوئی مر گیا قرض کے بوجھ میں دباؤ اور اس کے وارث قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسے واقعات سے مجھے باخبر کرو، ایسے مرحوم کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام میں کروں۔ صرف روزہ نماز کا دین نہیں، نام دین نہیں ہے، روزہ نماز بھی دین ہے، یہ کام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سماج کے دبے پچھڑے، سماج کے پریشان ہونے لوگوں کو پریشانیوں سے پیغمبر نے نجات دلایا۔ اگر کوئی مرحوم قرضہ شروع کر گیا تو اس کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ کام ہم کو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اوصیان، مرنے والا مر گیا، اس نے اپنی اولاد میں کوئی ایسا لاعلاج مریض چھوڑا، اس کا بچہ لاعلاج بیماری میں مبتلا، وارث اس کے علاج کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لاوارث لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا جائے، میں ان کی بقا تحفظ کا انتظام کروں گا، قرضے کی ادائیگی کا انتظام نبی اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ لاوارث مہلک بیماری میں مبتلا مریض کی پرورش اور اس کے گلا علاج کی ذمہ داری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے بتاؤ میں اس کا انتظام کروں گا۔ ہم آپ اللہ کے نبی کو ماننے والے ایسے واقعات ہمارے محلے علاقے قصبے میں سنانی پڑا معلوم ہے تو اس کے بارے میں فکر کرنا یہی نبی کا طریقہ، صرف مسواک کرنے نبی کی سنت نہیں ہے، قرضدار قرض میں دبا ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، سماج اسے دباتا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں فرحت اور اوسان عطا فرمائی، اس دعوت پر ایسے مظلوموں کی بقا زندگی کے راستے استعمال کرو۔ تمہارا کام قریبی رشتے دار محل بیماری میں مبتلا ہے، غریب ہے، تمہارے سامنے زبان پھیرنے سے کترا کے شرماتا ہے، بغیر اس کے چاہے ہوئے اس کے صحیح دوائی علاج کا انتظام کرنا یہ تم پر صحیح ذمہ داری ہے۔ تمہارے اس معاملے میں تمہارے قریبی رشتے دار کا بھی حصہ یاد ہمارے کے سلسلے میں مسلمانوں کو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، میں نے بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا، اللہ کے نبی نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا کہ دیکھو میں آخری میں جو منتر آ گیا، اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر میری بات کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سچال ہے، جھوٹا ہے، جہنمی، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، میرے بات قیامت آئے گی اور میرے آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد اب قیامت کے کوئی قریب آ گئی، جیسے یہ دو مہینے آپس میں ملے ہوئی ایسے میرے آ جانے کے بعد قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ہر آدمی کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہماری پوری زندگی کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ ہم آخری بات کہتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے جائیں، یہ کتنی بڑی غیرت کی بات ہے، اس قدر شرم کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گناہ لے کر کے جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ گناہ لے کر کے دنیا سے جائے، مسلمان کی شان ہے
گناہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ کو پاس جانے کا نظم و انتظام کرنا چاہیے۔ جب میں توبہ یہ چاہتی ہے، یہ دین ہمارا جو ہمارے لیے نظام زندگی ہے، یہ مسجد کو گرفتار ہو کر کے بڑا ہے، یہ دین شادی بیاہ میں بھی نظر آئے، پیسہ کی تقسیم میں بھی نظر آئے، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی نظر آئے، سماج کے بیمار کمزور لوگوں کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی کا پاکیزہ دین نظر آنا چاہیے۔ اسی اصلاح فلاح کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں احساسی ذمہ داری پیدا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کو حلال پاکیزہ طیب بابرکت روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق نافرمان ہے اے اللہ ان کی اولاد کو روزی فرما بردار فرما۔ جن گھروں میں زوجین کے مابین اختلاف ہے اے اللہ ان کے انتشار کو ختم فرما کر آپس میں پیار محبت پیدا کرنا۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ جن کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ اس مجمع میں بہت سارے بیمار ہیں، پریشان لوگ ہیں اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے اس اصلاحی پروگرام کا نظم و انتظام کیا، اس کے انعقاد میں محنت کوشش کیا، حصہ لیا، روپیہ پیسہ خرچ کیا اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، انہیں دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نسلوں میں دین پیدا فرما، ہم سب کی نسلوں میں دیندار افراد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہم سب کے خاندان گھرانوں میں دین کا چرچا، دین پر عمل باقی رہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے یا کسی سے بھی برا کی درخواست کی ہو اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، ہمارے ملک میں سکون اطمینان پیدا فرما، ملک کی ترقی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، زبان پر درمائے تجربہ کے الفاظ جاری فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، آقا کی دست مبارک سے جان کوثر نصیب فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.